میرا نام ساجد ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکا ہوں۔ میں سیالکوٹ میں رہتا تھا، مگر میں کام کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا تھا۔ میری بیوی اکثر میرے اوپر شک کرتی تھی، کیونکہ میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا اور بہت سی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھی۔ لیکن کاروبار کی غرض سے میں لاہور آ گیا تھا، کیونکہ سیالکوٹ میں مجھے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں مل رہا تھا اور میں بے روزگار تھا۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تم لاہور آ جاؤ۔ میں لاہور جاب پر گیا تو مجھے دیواروں پر پینٹ کرنے کی جاب ملی تھی۔ میں لوگوں کے گھروں میں دیواریں پینٹ کیا کرتا تھا اور وہاں سے مجھے اچھی خاصی انکم ہو جاتی تھی، جس سے میرے گھر کے حالات دن بدن اچھے ہو رہے تھے۔ میری بیوی بھی اب مجھ سے خوش تھی۔ میں ہر ماہ اپنے گھر 50,000 روپے بھیجتا تھا۔ ایک دن میں ایک گھر میں دیوار پینٹ کرنے گیا تو اس گھر میں صرف ایک عورت اور اس کے 2 بچے ہی تھے۔ اس عورت کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور اس کے شوہر باہر کے ملک ہوتے تھے۔ اس عورت نے گارڈز بھی رکھے ہوئے تھے اور وہاں کوٹھے نما جگہ تھے۔ اس عورت کا نام راہیلہ تھا۔ میں اس سے میڈم راہیلہ کہہ کر بلانے لگا۔ میں سارا دن میڈم کے گھر کا کام کرتا رہتا۔ تقریباً رات کے 9 بجے میرا کام ختم ہوا تو تیز بارش آنے لگی اور مجھے گھر جانے میں دشواری تھی۔ میں لاہور میں ہی ایک ہاسٹل میں رہتا تھا۔ جب تیز بارش ہونے لگی تو میڈم کہنے لگی، ساجد میاں آج یہاں پر ہی رک جاؤ، کیونکہ بارش بہت تیز ہے اور تم گھر نہیں جا سکو گے۔ موسم بہت خراب تھا اور آندھی بھی آ رہی تھی، اسی لیے میں میڈم راہیلہ کے پاس ہی رک گیا تھا۔ اس دن میڈم راہیلہ نے کھانے میں کچھ نہیں بنایا تھا، اس لیے اس نے مجھے پیسے دیے اور میں باہر سے کھانا آرڈر کر کے آ گیا تھا۔ میڈم راہیلہ کے گھر کے سامنے ہی ایک فوڈ پوائنٹ تھا، وہاں سے ہم نے کھانا منگوایا اور کھانا کھایا تھا۔ میں میڈم کے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھا رہا تھا اور میڈم مجھے ترسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میڈم کی اس نگاہ سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میڈم کے شوہر باہر رہتے ہیں اور میڈم کافی بھوکی ہے اور میں ان کے ساتھ مل کر ان کی بھوک مٹا سکتا ہوں۔ ہم نے کھانا کھایا اور میڈم نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تو میڈم بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی، کیونکہ ان کے 2 بچے سو گئے تھے۔ میڈم میرے پاس آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ میڈم مجھے کہنے لگے، ساجد تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں تمہارے ساتھ۔ میڈم کی یہ بات سن کر میرے اندر کا بھوکا شیر جاگ گیا تھا اور میں میڈم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر سے دور رہتا تھا اور اپنی بیوی سے بھی دور تھا، اس لیے مجھے بھی اس کام کی طلب تھی اور میڈم نے یہ میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے میڈم کو فوراً ہاں کر دی تھی۔ میڈم بھی میری اس بات پر کافی خوش ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کافی انعام دیا تھا۔ اب میڈم نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا اور میں بہت اچھے طریقے سے میڈم کو مطمئن کر رہا تھا۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً 2-3 گھنٹے تک جاری رہا اور اس دوران ہم نے بھرپور طریقے سے انجوائے کر لیا تھا۔ اب میڈم تو جیسے میری دیوانی ہو گئی تھی۔ میڈم اب ہر ہفتے مجھے اپنے گھر بلاتی اور گھر بلا کر میرے لیے اچھے کھانے بناتے اور کھانا کھا کر میڈم اپنا کام کرواتی، مجھے کافی سارے پیسے دیتے اور گھر بھیج دیتی۔ میڈم نے کہا کہ تم میرے ساتھ شادی کر لو اور میں اپنے شوہر سے خفیہ شادی کرتی ہوں۔ میں نے میڈم کو منع کر دیا تھا، کیونکہ میری بیوی بہت سخت تھی اور وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، اس لیے میں اس سے کوئی دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے میڈم کو جواب دے دیا تھا، لیکن میڈم نے مجھے کہا تھا کہ تم روزانہ میرے سے ملنے آؤ گے اور میری طلب پوری کیا کرو گے۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی اور میں اب 6-7 دن بعد میڈم کے پاس جاتا تھا اور اس کی اپنی بھوک مٹا کے آتا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔